شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بارہا اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بارہا اپنے خلیفہ اور ہمارے مولا کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ تعجیل فرج کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے گا۔ متوسل ہوتے ہیں جناب سیدہ السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ سیدہ کونین معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک دفعہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت اور کمال انسانی کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے چاند محرم کو کیا تھا، آج اس سلسلے کی 10ویں نشست ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ یہ محرم کے 10 دن جن کے لیے بزرگان کہتے ہیں کہ بہت ہی خاص رزق ہے، رزق عزا، رزق بکا اور معنی و مطالب و علم کا رزق جو ان 10 دنوں میں تقسیم ہوا کرتا ہے۔ اور جو ایکسپلینیشن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اسلامک کیلنڈر کا جو معاملہ ہے وہ عام انگلش کیلنڈر سے ہم اس کو تقابل نہیں کر سکتے، اس کا کمپیریزن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معنوی روحانی لحاظ سے جنوری کو فروری سے جو ہے وہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے، لیکن اسلامی مہینوں کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ ہر مہینے کا اپنا ایک خاص رزق ہے، پھر ہفتے کے مہینے تو اپنی جو ہے معاملہ اس کا اپنی جگہ ہے، حتیٰ جو ہفتے کے ایام ہیں ان کا بھی اپنا خاص رزق ہے۔ جیسے شب جمعہ کی جو برکات ہیں وہ شب جمعہ سے ہی مخصوص ہیں، پھر دن کے جو اپنے اوقات ہیں ان کے اندر بھی کچھ اوقات خاص ہیں، خاص کر جو نماز شب کی فضیلت ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ ایک خاص ممتاز وقت پر ادا کی جاتی ہے، اور اس میں ادا کرنے والے کے شامل حال کچھ خاص برکات ہوتی ہیں۔ اسی طرح مہینوں پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو رمضان کا اپنا رزق ہے، رجب کا اپنا ہے، شعبان کا اپنا ہے، محرم کا یہ جو 10 دن ہیں عزیزان گرامی یہ بہت ہی خاص الخاص ہیں، اور بس پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو ان 10 دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ جس طرح انسان پلاننگ کرتا ہے اپنے آرام کے لیے، اپنے ہالیڈے کے لیے، اپنی ویکیشن کے لیے، اسی طرح ان 10 دنوں کے لیے بھی سزاوار ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کی جائے کہ ان 10 دنوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ 10 دن خاص مولا حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اپنی روح کو متصل کرنا ہے ہمیں مولا حسین ابن علی کے ساتھ۔ اور یہ راز کیا ہے کہ ہر سال جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہماری زندگی سے، اگر آپ اپنوں کے غموں پہ نظر ڈالیں گے تو انسان بارہا یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ انسان اپنے عزیزوں کا، عزیز ترین انسان کا بھی غم جو ہے وہ کتنے سال منا لیتا ہے اور کتنی شدت سے مناتا ہے۔ جیسے سال گزرتے جاتے ہیں اس میں کمی آتی جاتی، اور ایک وقت ہے کہ انسان کو قرار آ جاتا ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے کہ اس نے انسانوں کو غموں سے باہر نکلنے کے لیے ایک ہیلنگ سسٹم بنایا ہے، اور وقت کہتے ہیں کہ بڑا مرہم ہے، وہ پروردگار کی طرف سے ایسے ہی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اگر یہ غم اور یہ صدمے جو ہمیں ملتے ہیں زندگی میں یہ اپنی جگہ پر باقی رہیں، قائم و دائم رہیں، تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ عنایت ہے پروردگار کی طرف سے کہ انسان اپنے غموں کو، اپنے صدموں کو بھول جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہمیں یہ عنایت؟ اب سوال یہ ہے کہ جس نے یہ عنایت ہم پر کی ہے کہ ہم اپنے صدموں کو بھول جائیں، عزیز سے عزیز ترین کے فرد ہم سے جدا ہو جائے، بالآخر ہمیں ایک ٹائم پہ آ کے قرار آ جاتا ہے۔ تو حسین ابن علی کے معاملے میں ہمیں قرار کیوں نہیں آتا؟ یہ ہے نقطہ جس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المومنین
لا تبردو ابدا۔ قتل حسین کی وجہ سے مومن کے دل میں ایک شعلہ ہے، ایک حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں۔ یہ جواب دیا تھا معصوم نے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کیا کبھی آپ کے جد کا غم ٹھنڈا بھی ہوگا، کم بھی ہوگا؟ تو مولا نے جواب میں یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ کس نے زندہ رکھا اس شعلے کو؟ سوائے اس کے نہیں ہے کہ یہ اس کی منشا ہے کہ یہ باقی رہے، بڑھتا رہے، پھیلتا رہے، اور جو معرف تشیع کے نشر ہونے تھے، جو بنو امیہ اور سقیفہ کی جنہوں نے تاریکیاں ایجاد کی، ان کی وجہ سے، ان فضاؤں کی وجہ سے وہ معرف نشر نہیں ہو سکے، وہ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ ان ایام عزا میں نشر کیے جائیں تاکہ معرفت اہل بیت کا زمینہ ہموار۔ اور یہی عزاداری ہے جو ہمیں ظہور کی طرف تیزی سے لے کر جا رہی ہے، یہی عزاداری ہے عزیزان کرام۔ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پھیلانا ہے، اسے خالص سے خالص تر کرنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر اس کی روحانیت کو خارج نہیں ہونے دینا۔ یہ ہمارا اور آپ کا چیلنج ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر۔ دوستان اور آگے تشریف لے آئیے، شاید آج مخصوص ہی ہے کیونکہ بڑی تو مومنین اور بڑی تعداد میں آئیں گے۔ یہ جگہ جو خالی ہے اس کو بھی پر کر لیجئے برائے مہربانی دوستان۔ محمد وجل فرجہ جو نکات اب تک ہم نے ان محافل میں عرض کیے ان کا خلاصہ یہی ہے کہ صحیح عقیدہ خود ایک کمال ہے، صحیح عقیدہ صحیح رجوع کی بنیاد ہے، صحیح محبت کی بنیاد ہے، اور اہل البیت کے ساتھ صحیح تعلق کی بنیاد صحیح عقیدے پر رکھی ہوئی ہے۔ انسان جیسے جیسے معرفت کا سفر طے کرتا جاتا ہے اس کے اپنے کمالات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ معرفت کا سفر، کمالات سے آگاہی، اہل البیت کے کمالات کی معرفت اس کی زندگی میں اہل البیت کی جائیگاہ کو آہستہ سے آہستہ بلند کرتی جاتی ہے، اور ایک مقام کا امکان موجود ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچے کہ جہاں صرف وہ رہ جائیں اور ان کی محبت رہ جائے، اور باقی ساری محبتوں پر وہ ایک محبت حاوی آ جائے، اور یہی اپنی انا اور اپنی میں جو امام کے مقابلے میں ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ پروردگار نے ہمارے سامنے رکھ دیا، مودت فی القربہ کی شکل میں۔ محبت جب انسان کو ہوتی ہے کسی سے تو بڑی آسانی سے اس میں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کی مرضی اس کی اپنی مرضی پر مقدم ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو اس سے یہ منازل بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جو نکات ہم نے اب تک دیکھے، معدن الرحمہ کی بارے میں گفتگو ہوئی کہ کس طرح ایک رحمت خاص ہے، کس طرح ایک رحمت عام ہے، رحمان اور رحیمیت کی جو بات ہوئی، رحمانیت رحیمیت کی، اور کس طرح اہل البیت جو ہیں وہ دونوں کے مظہر ہیں، رحمانیت کے بھی اور رحیمیت کے بھی۔ منتہی الحلم کی بات ہوئی کہ حلم کیا ہے، اور ہم نے جو تعریف دیکھی تھی کہ فوراً عکس العمل نہ دکھایا جائے، ایک قوت برداشت کا ہونا۔ آج مولانا جو قم سے تشریف لائے ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کی ایک نقطے کی طرف جو ہے اشارہ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ حلم یعنی انسان غلطی کرنے والے کو نہ دیکھے، اپنی طاقت پر نظر رکھے، اپنی قوت پر نظر رکھے اور برداشت کرے، درگزر کرے۔ بہرحال تو اہل البیت کے لیے کہا گیا منتہی الحلم، آپ پر سلام ہو، اے حلم کی انتہا آپ پر سلام۔ اسی طرح ہم نے کہف الورا کی بات کی کہ اہل البیت جو ہیں وہ مخلوقات کی پناہ گاہ ہیں، اور جب پناہ کا معاملہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کرائسس موجود ہے، کوئی خطرہ موجود ہے کہ جس سے پناہ لینی چاہیے ہے۔ تو اہل البیت کے حوالے سے جو خطرات تھے وہ ہم نے دیکھے کہ ان مخلوقات کو کیا خطرات لائق ہیں۔ اپنے عقیدے اور افکار کے حوالے سے خطرات ہیں، نفس کا خطرہ ہے، شیطان کا خطرہ ہے، یہ سارے ہم نے جو ہے وہ مختصراً دیکھے۔ چھوٹی سی آج بس ایک نقطے پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آج بیشتر جو ہے وہ آپ کی روحیں گریے کی طلبگار ہیں، تو انشاءاللہ بی بی کی مدد سے کوشش ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے ذکر مصیبت بیان ہو، بس مختصراً جو ہے وہ ایک آدھ نقطہ فضائل کا۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔
زیارت جامعہ میں ایک کلمہ ہے، اعلام التقیٰ، آپ پر سلام ہو، تقویٰ کی علامتیں، تقویٰ کی نشانیاں آپ پر سلام ہو۔ تو اب تقویٰ ایک ایسا کلمہ ہے جو قرآن میں متعدد مرتبہ استعمال ہوا، متعدد مرتبہ، اس کے آثار و برکات بھی نقل ہوئے۔ مولا کائنات کی جو فرامین اور جو دوستان، تھوڑا سا آپ بھی تشریف لے آئیے، میں دیکھ رہا ہوں اور افراد عامل آ رہے ہیں، اگر یہاں سے اس کو پر کر لیں جگہ، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ، یہ جگہ یہاں پہ خالی ہے، آگے تشریف لے آئیے، شاباش، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ، آل محمد وعجل فرجہ، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر درود بھیج دیے گا محمد آل محمد، عجل فرجہ۔ تو جناب امیر کے جو فرامین، جو کلام مولا کا نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس میں بھی کثیر تعداد میں جو ہے وہ تقوی کی اصطلاح استعمال ہوئی، یہاں تک کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ان نکات سے ہو سکتا ہے کہ مولا ایک مقام پہ فرما رہے ہیں اپنی وصیت میں کہ میں تم لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی وصیت مولا کی تقوی ہے۔ اور مشہور و معروف ایک خطبہ ہے مولا کا، خطبہ متقین کے نام سے، جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مولا کے ایک چاہنے والے ہیں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حمام، اور ادھر ایک دفعہ پھر دوستان تھوڑا سا ادھر بھی تشریف لا سکتے ہیں آپ، تھوڑا سا آپ بھی ادھر ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد وعجل فرج، تھوڑا سا اور آگے سے، شکریہ بہت بہت، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ تو مولا کے ایک چاہنے والے ہیں جن کا نام ہے حمام۔ حمام جو ہیں وہ بہت ہی خود ایک نیک اور پارسا انسان ہیں، اور بہت ہی اسمارٹ یعنی ہوشیار بھی ہیں۔ تو مولا سے آ کے ایک دن کہتے ہیں کہ مولا متقین کی آپ صفات بیان کریں، اس طرح کہ ان کی تصویر ہماری آنکھوں میں پھرنے لگے۔ مولا نے ایک یا دو کلمات ارشاد فرمائے، لیکن حمام راضی نہیں ہوئے۔ حمام نے کہا مولا نہیں، اس سے میری تسلی نہیں ہو رہی، اور ظاہر ہے مولا بھی کچھ دیکھ رہے تھے جو نہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر بہرحال حمام نے مولا کو قسم دی، مولا آمادہ ہوئے، مولا نے شروع کی متقین کی صفات بیان کرنا۔ خطبہ اپنے ایک نقطے پر پہنچا، نقطہ اختتام کے نزدیک ہوا شاید، اس مقام پہ حمام نے ایک چیخ ماری اور گر گئے، اور وہیں ان کی روح ان کے بدن سے جدا ہو گئی۔ تو مولا نے کہا کہ مجھے اس کے لیے یہی خطرہ تھا جس کے لیے میں اعراض کر رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ نصیحت پذیر روحوں پر نصیحت کا یہی اثر ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کلمہ تقویٰ۔ اب جو عام معنی ہیں اس کے وہ لیے جاتے ہیں ڈر یا خوف کے، لیکن ایک بحث ہے اس کے اندر کہ تقویٰ کے صحیح معنی اصل میں کیا ہیں، اور جب خوف کے بارے میں بات ہوتی ہے، خوف خدا کی، تو اس کے کیا معنی ہیں۔ یہ ایک دو نکات ہیں تھوڑے سے بحث کے۔ اب جو معنی بزرگان نے کہا کہ خوف بظاہر اس کا ڈائریکٹ معنی نہیں ہے، تقویٰ کا خوف اس کا ڈائریکٹ معنی نہیں ہے، جو اس کا صحیح معنی ہے وہ ہے حفاظت کرنا، محفوظ کرنا اپنے آپ کو۔ اسی طرح پرہیزگاری، اعراض کرنا، کسی چیز سے بچنا، بچاؤ اور حفاظت تقریباً اس کا اجمالی معنی ہے، کسی چیز سے بچاؤ اور حفاظت کرنا۔ اب اگر دینی اصطلاح میں ہو رہا ہے کہ جن چیزوں سے پروردگار نے منع کیا ہے، اہل البیت نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے انسان بچے، محفوظ رکھے اپنے آپ کو، تو پھر خوف کا جو مطلب ہے غالباً وہ اس لیے غالب آ گیا کہ خوف کے عنصر میں اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کہ پروردگار اللہ کا خوف کرو، اللہ سے خوف کرو، بات یہ کہ اللہ کیا واقعاً سزاوار ہے کہ اس سے بلا وجہ میں انسان ڈرتا رہے، یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے ہمیں؟ تو اب جو معاملہ ہے سارا وہ یہی ہے کہ ڈرنا ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اور اللہ کا عذاب اللہ کے عدل کے تحت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دعا کے جملے بھی یہی ہیں کہ اے وہ کہ سوائے جس کے عدل سے
اور کسی چیز سے خوف نہیں کیا جاتا. اور اس کے عدل سے خوف کیوں ہوتا ہے کہ انسان در حقیقت اپنے اعمال سے، اپنی بد اعمالیوں سے خوف کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا حساس نقطہ ہے کہ ہم اللہ کی جو پکچر اپنے بچوں کے مائنڈ میں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو تصور، اس میں صرف خوف 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 نہیں ہونا چاہیے، محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہی کام ہم نے غلطی سے صاحب الزمن علیہ السلام کے لیے بھی کیا کہ اتنا خوف زدہ بچوں کو کر دیا ہم نے بچپن سے، اور امام کی ایسی تصویر کشی کی کہ اپنوں کی نعوذ باللہ گردنیں اڑ رہی ہوں گی اور یوں ہوگا اور اس طرح، کہ انسان ڈرتا ہی رہے زندگی بھر. نہ، ہمیں محبت ایجاد کرنی ہے اور وہ رمق ان کے اندر ایجاد کرنی ہے، ارج ایجاد کرنی ہے کہ وہ امام کے آنے کے لیے جو ہے وہ تڑپا کریں. ان کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح امام سے محروم زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر اتنا ہم ڈراتے رہیں گے تو معاملہ کیسے ہوگا عزیزان گرامی؟ تو یہ نکات تھے بہرحال باریک. اب بالعموم یہ ہے کہ انسان محفوظ کرے اپنے آپ. کن چیزوں سے محفوظ کرے؟ سب سے پہلے عذاب الہی سے محفوظ کرے. عذاب الہی کس صورت میں انسان تک پہنچ سکتا ہے؟ بدعمالیوں سے. تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، محفوظ رہنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اس کا خلاصہ ہے تقویٰ. تو اب درجات ہیں. ایک مرتبہ انسان دوری اختیار کرتا ہے اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے، ایک درجہ ہے تقوی کا. اس کی مثال کیا ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ آپ نے مثلاً شوگر کا استعمال آج سے ختم کر دینا ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں. اب آپ نے کہا کہ بھائی وہ صاحب علم ہے، انسان کے بدن کو سمجھتا ہے، اس نے ایک چیز سے منع کیا ہے تو اس کے علم کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں کہ واقعی میرے لیے مضر ہوگا، میں اس کو چھوڑتا. لیکن ایک درجہ یہ ہے کہ آپ خود معرفت کے اس درجے پہ پہنچیں جب آپ کو شوگر کے جو خطرات ہیں، مضر اس کے اثرات ہیں، ان سے آگہی حاصل ہو جائے. اب اس صورت میں ڈاکٹر کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عاقل انسان ہیں، ریشنل انسان ہیں، تو جیسے ہی آپ کو اس کی معرفت ہوگی آپ خود اس سے دوری اختیار کریں گے. گناہ کے معاملے میں بھی عزیزان گرامی یہی معاملہ جو آپ مسلسل ہم سنخیت کی بات کر رہے ہیں، سنخیت ایک مقام ہے جہاں تک پہنچنے کا امکان موجود ہے، اور وہ مقام یہی ہے کہ اہل البیت کے ساتھ انسان کا جو سنک ہے وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر انہیں اس گناہ کی کراہت کی معرفت ہو جائے اور اس برائی کی حقیقت ان پر عیاں ہو جائے. اور یہ ممکن ہے کہ یہ کیسے ہو؟ بزرگان موجود ہیں جو معاملات کی حقیقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی ملکوتی حقیقت. جو امام نے اشارہ کیا کہ ایک جیسے امام کو یہ خلافت ظاہری ملی، ایک شخص مولا کی خدمت میں حلوہ لے کر آیا، اور وہ حلوہ کے پیچھے نیت کیا تھی؟ ظاہر ہے خوشامد، یا کہہ لیں چاپلوسی کہہ لیں اس کو آپ، یا نعوذ باللہ رشوت کہہ لیں کہ کوئی کام نکلے گا. تو امام نے اس حلوے کو دیکھ کر کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے. اب ظاہر امام کہہ رہے ہیں اگر محسوس ہو رہا ہے کہ امام کسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں اس سے مجھے ایسی کراہت آ رہی ہے جیسے سانپ کی قے سے گوندھا گیا ہو. یہ ہے اس کا ملکوت، اس کی حقیقت. اللہ اکبر. بزرگان ہیں جو اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جب گناہ کی حقیقت ان پر آشکار ہو جاتی ہے. اب برکات کیا ہیں تقوی حاصل کرنے کی؟ یہ صلاحیت انسان اپنے اندر، ایک انسان ہے جو کیا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں سویڈش میں؟ فری ولک، بس آزاد ہے. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لاؤبالی، جو چاہتا ہے میں کروں گا، بیکاز میں ضروری ہوں، میری جو ول ہے وہ ضروری ہے، میری انانیت ضروری ہے. جس کو دبانا تھا اسی کو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوا بھر کے ایک دیو کی شکل میں کھڑا کر دیا کہ یاگ آر وکتک الہیر، میں ضروری ہوں، واٹ آئی وانٹ. اب آپ سمجھا رہے ہیں یوگ ول انت، میں نہیں کرنا چاہتا اس کام کو. یہی ہے نا بھائی؟ ہنس رہے ہیں آپ، صحیح پکڑ رہے ہیں نا بات کو. تو یہ کیا ہو گیا معاملہ؟ یہ ہو گیا کہ اپنی انا جو ہے اس کا بت بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے انسان کے وجود. تم کیا چاہتے ہو یہ ضروری ہے. تقویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر یہ حس ڈیولپ کرو
کہ ہر وہ چیز جس سے اس نے منع کیا ہے دور ہو جاؤ. تو یہ ایک ٹیلنٹ ہے, ایک ہنر ہے, ایک اسکل ہے جو انسان کے اندر ڈیولپ ہو جائے. لاؤبالی پن نہیں چاہیے پروردگار کو. ایسا انسان نہیں چاہیے کہ جو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتا اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے, بلا سوچے سمجھے کسی چیز میں وارد نہیں ہو جاتا. پہلے حساب کرتا ہے کام ٹھیک ہے نہیں ہے, میچ کرتا ہے میرے محبوب کی تعلیمات سے یا نہیں کرتا, پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کام میں داخل ہوا جائے یا نہیں کیا, یا اس کام کو کیا جائے یا نہیں کیا جائے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے جو ایک لاؤبالی نان سیریس قسم کا انسان ہے جو کہتا ہے کہ آئی ڈو واٹ آئی ول, میں وہ کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے. تو بالکل دو الگ الگ پرسنالٹی ہیں. برکات کیا ہیں؟ برکات یہ ہیں کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا, اگر زمین و آسمان بھی اس کے اوپر بند ہوں گے تو پروردگار انہیں کھول دے گا. انسان کے اوپر بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی آتی ہیں. یعنی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پروردگار کے پاس کوئی اور آپشن بظاہر نہیں ہوتا, کہ جیسے انسان کو وسعت و فراخی ملے گی, اگر اس کے اندر وہ حس ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کیئرفلنس کی, تقوی کی, تو وہ برائی کی طرف مائل ہو جائے گا. جیسے ہی انسان ریلیف میں آتا ہے, سکون میں آتا ہے, اس کی برائی کی طرف جانے کی راہ ہموار ہو جاتی. تو محبت کی ذیل میں, لطف کی ذیل میں جو ہے پروردگار کیا کرتا ہے کہ مشکلات و پریشانیوں کا شکار کرتا ہے تاکہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو. وہ گناہ جو وسعتیں اور فراخیاں اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں. بڑا عجیب میٹر ہے. اب دلیل قرآنی امام کے کلام پہ کیا ہے؟ دلیل قرآنی یہ ہے کہ سورہ طلاق کی آیت ہے, بڑی مشہور آیت ہے, بزرگان بہت اس سے استفادہ کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. آیت کیا ہے؟ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی تقوی اختیار کرے گا, تقوی الہی, تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے نجات کا راستہ فراہم کر دے گا جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. تو بہرحال عزیزان گرامی, پروردگار ہم سب کو اعلام التقیٰ کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. گفتگو کو اسی نقطے کے ساتھ جو ہے وہ اب مصائب کی طرف لے جائیں گے. درود بھیج دیے گا محمد آل محمد پر. بلکہ میں اتنا بھی وقت ہے کہ ایک آدھ نقطہ میں اور سوچ رہا تھا کہ آج بیان کیا جائے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر مصائب کی طرف. تو تجزیہ اور تحلیل جو ہے وہ کربلا کا عزیزان گرامی بہت ضروری ہے. امام کے اصحاب میں سے ایسے افراد موجود تھے جو اسی کوفہ سے نکل کر امام تک پہنچے کہ جس کوفے پر ابن زیاد نے جو ہے وہ کرفیو لگا دیا تھا, اور صرف اس کی سپاہ میں شامل ہو کر ہی انسان نکل سکتا تھا وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود ایسے بہت سے افراد تھے جو اسی کوفے سے نکل کر امام تک پہنچے. ہم نے دیکھا تھا کہ حبیب انہی میں سے تھے, مسلم اوسجا انہی میں سے تھے, نافع کے لیے ذکر ملتا ہے جو انہی میں سے تھے. انہی میں سے ایک ابو ثمامہ ساعدی ہیں. اور کوالٹی ہے ان افراد کی کہ اپنے زمانے کو سمجھ رہے تھے کہ ہم کس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. جو مسلسل بات ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے کو سمجھنا بہت ضروری, ورنہ خدا نہ خواستہ ہمیں ظہور سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر حق و باطل کی صفوں کو آج ہم نے نہیں پہچانا, کل ہمارے لیے بڑی دشوار ہو جائے گی سمجھنا, دشواری پیدا ہوگی. اور اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو حق سمجھتے رہیں اور حق کو باطل سمجھتے رہیں. تو زمانہ شناس ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ ابو ثمامہ ساعدی ان افراد میں سے تھے کہ جن کے سینوں میں گھٹن تھی. اکثریت کوفیوں کی کیا تھی کہ مولا آ جائیے, ظاہری عقیدت ہے, یزید کے مقابلے میں ایک عقیدت ہے مولا سے, آپ لے آئیے تشریف, میدان جو ہے وہ ہموار ہے, اتنے سارے لوگ تیار ہیں آپ کے لیے, اور ہم جو ہے وہ کھڑے ہوں گے, حکومت بن جائے گی. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جن کے سینے تنگی کر رہے ہیں بنو امیہ کی اس سیاہ تاریک فضا کی وجہ سے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سکون اور آرام سے یہ کام انجام پا جائے
کہ یزید جیسے حاکم کے بجائے امام حسین علیہ السلام کی حکومت میں زندگی گزر کریں. لیکن یہ جو ابو ثمامہ ساعدی جیسے لوگ ہیں, حبیب جیسے لوگ ہیں, ان کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ تو ابو ثمامہ مولا کو لکھتے ہیں, جب پتہ لگا کہ مولا نکل گئے مدینے سے, تو انہوں نے اپنے خط میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں اور میں قیام کے لیے تیار ہوں, جو ان کی کنڈیشن تھی. بھئی آپ کوفہ آ جاتے, آپ کوفہ آ جائیں, یہی لکھا نا انہوں نے. لیکن یہ مولا کے خاص الخاص ہیں اور یہ معرفت کا درجہ ہے کہ انہوں نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ مولا میں نے اپنے آپ کو آپ کی نصرت کے لیے آمادہ کر لیا ہے. بس یہ ایک کلمہ ہے. اب حسین جہاں ہو میں پہنچوں گا اس تک. یہ شرط میں نے نہیں رکھی کہ کوفے میں آپ آئیں گے تو میں آپ کی نصرت کروں گا. نہ, حسین کہاں ہے یہ میری ذمہ داری ہے معلوم کرنا. میں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں, اور اپنا عہد نبھایا. ایک موقع پر آ کر مولا سے ملحق ہو گئے. اب یہ فضا کیا ہے جس کو بنو امیہ کی سمجھ رہے تھے, یہ پیچیدہ ترین جو کردار ہے تاریخ کا, ان کرداروں میں سے ایک جو ہے وہ امیر شام کا کردار, کہ جو سیاست اس نے بنو امیہ کی اتنی بڑی حکومت بنانے میں وہ کامیاب ہوا, مولا حسن اور مولا علی جیسی ہستیوں سے لڑا وہ اس حکومت کی خاطر. اس کی سیاست کے 2 یا 3 پہلو ہیں جو بہت ہی پیچیدہ ہیں, تاریخ میں بڑی مشکل سے وہ اینالائز ہو پائے. اور وہ ظاہر ہے جب امام کی معرفت کے انسان جو ہے وہ مراتب طے کرتا ہے تو ایک باطنی نورانیت حاصل ہوتی ہے اسکالرز کو, اس کی پھر وہ اس کی روشنی میں جب تحلیل ہوتی ہے تو پھر باب کھلتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا. تو اس کی شخصیت کا ایک رخ ہے جس میں وہ کیا کرتا ہے, بہت ہی ملنسار اور مہربان ہے. عرب کے سرداروں کو اس کے ساتھ ان کے ساتھ اس نے الائنس بنایا ہوا ہے اور بہت ہی ملنسار ہے. ان کی مشکلات ہوں گی ان کو حل کرے گا, مثلا مال و دولت ہے ان کو دے گا, ریسورسز دے گا, اور وہ اس کی مٹھی میں ہے کہ کتنا ملنسار آدمی. یہ ایک رخ ہے اس کا. اور یہی امیر شام حجاج بن یوسف جیسے اور زیاد بن ابھی جیسے کبھی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ جو کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے سے دریغ نہیں کرتے, اور ذرا کسی کی مخالفت کا یا حب علی کا پتہ چل جائے تو ان کو کھلا لائسنس دیا ہوا ہے اس نے کہ ان کے خاندان کا فوراً خون بہا دینا. یہ دوسرا چہرہ ہے جو پہلے چہرے سے بالکل مختلف ہے. تو میں کہہ رہا تھا اس کو سمجھنا, اس کی تحلیل کرنا واقعاً سخت بھی تھا لوگوں کے لیے. تو ان کو ایک بصیرت والے جو اہل بصیرت لوگ تھے صرف وہ سمجھ پا رہے تھے, خاص کر مولا علی کے رکاب میں جو تھے, کہ یہ کیا کر رہا ہے اس وقت. اور تیسرا جو اس کا رخ ہے وہ کیا ہے, وہ ایک ایسا دین کہ جو بغیر اہل البیت کے بھی مکمل دکھائی دے. قرآن چھپ رہے ہیں تو بہترین انداز سے چھپ رہے ہیں اس دور کے لحاظ سے جو چھپائی کے معیار تھا. بہترین کیلیگرافی اور بہترین قاریان قرآن جو ہیں وہ مسجدوں کی زینت ہیں. بہترین آرکیٹیکچر کے ساتھ جو ہے مسجدیں بن رہی ہیں. آج عربستان میں آپ دیکھیں کیا مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی عالی شان. تو ایک ایسے دین کا ماڈل کریٹ کرنا جس میں اہل البیت نہیں ہے اور بظاہر وہ پورا کامل نظر آ رہا ہے, قاریوں کو جو ہے وہ نوازا بھی جا رہا ہے, اس میں قرآن خوانی پر جو ہے وہ توجہ بھی دی جا رہی ہے, لیکن دین کی روح جو اہل بیت ہیں, ولایت ہے, وہ نکال لی اس کا. تو انسان کو بہت ہی بابصیرت ہونا پڑا اس دور کے لحاظ سے جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھ سکے کہ یہ قیام اتنا ضروری کیوں ہے. تو بہت سارے لوگوں کو مصلحت نظر نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت نہیں رکھتے تھے بنو امیہ کی کہ کیا تاریکیاں ہیں جو انہوں نے پھیلا رکھی ہیں. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد و آل محمد وجل فرجہم. ایک دفعہ پھر بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد و آل محمد وجل فرجہم. عزیزان گرامی, 9 محرم کا جو دن ہے وہ بہت ہی تحریک امام حسین علیہ السلام میں یہ بہت ہی اہم دن ہے, اور اس کے جو کچھ اہم واقعات ہیں ان کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو الصبح یہ کہہ لیں یا صبح کا جو پہلی موومنٹ ہوئی ہے امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ شمر جو ہے وہ ابن زیاد کا نامہ لے کے, اس کا خط لے کر آیا ہے, اور وہ خط لا کر اس نے عمر سعد کے حوالے کیا. اور اب تک
جو معاملہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ چاہے وہ حر ہوں جو مولا حسین سے نرمی برت رہے تھے، تو اس نے عمر سعد کو بھیجا۔ عمر سعد جو ہے وہ بھی مولا حسین سے جنگ نہیں کرنا چاہ رہا، اور بار بار نامہ لکھ رہا ہے، پیغام بھجواتا ہے ابن زیاد کو کہ میں بات کر رہا ہوں، میں مذاکرات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکلے کہ کسی طرح اس جنگ سے جان چھوٹ جائے۔ اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے، ابھی یہ جو معاملہ مولا حسین کے قیام کا تھا، اس سے پہلے اس کے لیے سند جو ہے وہ شہر رے جس کو آج ہم کہتے ہیں، اس رے کی حکومت کی سند جو ہے وہ دی جا چکی تھی اس کے لیے۔ لیکن یہ معاملہ مولا حسین کا قیام کا شروع ہوا تو ابن زیاد نے مشروط کر دیا اس کو کہ یہ رے کی حکومت تجھے اسی صورت میں دی جائے گی اگر تو حسین سے جنگ کرے گا۔ تو بہرحال اب یہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور جنگ کو ایوائڈ کرنا چاہ رہا ہے، تو شمر نے جا کے ابن زیاد کو پوری رپورٹ دی اور وہ خط لے کر آیا ابن زیاد کی طرف سے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تجھے حسین سے جنگ نہیں کرنی تو فوراً اپنے عہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہو جا اور سارے لشکر کی جو کمان ہے وہ شمر کے حوالے کر دے۔ ابن زیاد نے خط پڑھا، اس نے کچھ سوچا، غور و فکر کیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں حکومت رے سے دستبردار ہو جاؤں، کیونکہ سمجھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو میں لشکر کا جو لشکر کی کمان ہے وہ تیرے حوالے نہیں کروں گا، البتہ تو جو پیادہ لشکر ہے اس کا سردار میں تجھے بناتا ہوں۔ اب یہ 9 محرم کی پہلی امپورٹنٹ موومنٹ تھی۔ اس کے بعد عمر سعد کا جو لشکر ہے اس میں ایک دم سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی نظر آنا شروع ہو گئی، نقل و حرکت ہونا شروع ہو گئی، اور ایسا لگنے لگا کہ وہ دستوں کو منظم کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف انہوں نے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیا۔ اس سارے معاملے کو دیکھ کے زینب بنت علی جو ہیں وہ مولا حسین کی خدمت میں آئیں، اور یہ بڑا عجیب ہے عزیزان گرامی کہ انسان تھوڑا سا اپنی معرفت کو بلند کرے نا تو اس کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ زینب کا آنا کربلا میں حادثہ یا اتفاق نہیں، قدم قدم پہ زینب ہر چیز کی اپڈیٹ حسین ابن علی سے لے رہی ہیں، دونوں بھائی بہن کے درمیان جو ہیں وہ میٹنگز ہو رہی ہیں، ایسے جلسات کے جس میں اور کوئی نہیں ہے۔ واضح طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پروجیکٹ میں شریک تھا اس کے ساتھ، جو آپ کہتے ہیں نا شریکت الحسین آپ پر سلام، اے حسین کی شریک، سوچتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری زینب کے کاندھوں پر ہے، ہر موومنٹ میں زینب شریک ہے ساتھ، اللہ اکبر۔ تو زینب نے آ کر کہا کہ بھیا حسین، یہ لشکر میں نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ مولا حسین نے کہا کہ ہم نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے جو یہ فرما رہے تھے کہ حسین بہت جلد تم ہم سے آ ملو گے۔ اس کے بعد مولا عباس کو طلب کیا اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، شاید امامت کی تاریخ میں کسی امام نے کسی کے لیے ایسا جملہ نہیں کہا جو مولا حسین نے مولا عباس کے لیے کہا۔ اگر باب حوائج کی فضیلت میں ہمارے پاس صرف یہ ایک ہی جملہ ہو تو بھی شاید کفایت کر جائے۔ مولا عباس کو طلب کیا، مولا عباس تشریف لائے، فرمایا نفسی لکل فدا عباس، میری جان تجھ پر قربان ہو جائے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، زمانے کا امام جس کے لیے کہے وہ اس لائق ہوگا یقیناً کہ اس کے لیے مولا کہہ رہے ہیں نا۔ مولا تو مجازی نہیں کہتے، کہہ رہے ہیں تیرے بھائی کی جان تجھ پر فدا ہوئے عباس، ذرا جا کے لشکر والوں سے پوچھ تو صحیح کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس گئے اور عمر سعد سے کلام کیا کہ بتا تو چاہتا کیا ہے؟ تو عمر سعد نے کہا کہ ابن زیاد کا پیغام آ گیا ہے، اب سوائے تم سے جنگ کرنے کے اور کوئی صورتحال نہیں ہے، تو بیعت کرو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا نے کہا میں مولا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ مولا عباس نے کہا اور میں تجھے آگے جواب دیتا ہوں۔ اس وقت مولا حسین نے کہا کہ بھیا عباس، ان سے ایک رات کی مہلت طلب کرو، ایک رات کی مہلت طلب کرو۔ خدا جانتا ہے کہ میں
اس کے ساتھ مناجات کرنے کو کس قدر دوست رکھتا ہوں۔ بس ایک رات راز و نیاز اور مناجات کی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب ہمارا محبوب اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے ایک رات طلب کر رہا ہے اس مصیبت میں، تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت نہیں، ہمیں کسی نے نہیں روکا اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے۔ مولا عباس گئے اور وہ مہلت انہوں نے طلب کی۔ بہرحال کچھ آپس میں ڈسکشن کے بعد انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت ہے۔ ایک اور جو اہم معاملہ رونما ہوا اس روز وہ یہ ہوا کہ شمر جو آیا تھا کوفہ سے، اس نے ایک موقع پر آ کے، کسی اور موقع پر آ کر کہا کہ مجھے عباس اور اس کے بھائیوں سے بات کرنی ہے۔ اب مولا عباس اس کی بات کا جواب نہیں دے رہے، اور مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ بھیا عباس فاسقی صحیح سے بات تو کرو۔ بہرحال مولا عباس گئے اور جلال کے عالم میں کہا کہ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں، کیونکہ اس کی قبیلے کے حساب سے بنی کلب سے تھا، وہ شہزادی ام البنین بنی کلب کی تھی، تو قبیلے کے لحاظ سے ایک خاص اس کے دل میں رحم تھا ام البنین کی اولاد کے لیے۔ کتنا عجیب ہے عزیزان کرام، قبیلے کی بنیاد پر رحم ہے لیکن رسول کی نسبت سے اللہ اکبر، کیا دین تھا ان لوگوں کا، کیا دین تھا۔ آیا کہ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ مولا عباس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں ابن زیاد سے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، شرط یہ ہے کہ تسلیم ہو جاؤ، بیعت کرو، اس کے بعد تمہیں جان کی امان حاصل ہے۔ ایک مرتبہ اب وقفہ نہیں ہے عباس کی گفتگو میں عزیزان کرام، جواب کیا دیا؟ تجھ پر بھی لعنت اور تیرے اس امان نامے پر بھی لعنت۔ یہ کیسی امان ہے کہ میں امان میں آ جاؤں اور میرا مولا جو نواسہ رسول ہے اس کے لیے امان نہیں ہے جان کی۔ بہرحال غصے میں وہ چلا گیا۔ یہ دوسری اہم مومنٹ تھی۔ اب جیسے جیسے شب آتی جا رہی ہے عزیزان گرامی، امتحان کی گھڑی نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب مولا نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع کیا اور چراغ بجھا دیا۔ اس کے بعد مولا فرمانے لگے کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب نہیں دیکھے، میں تم سب پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، یہ دشمن میرے لہو کے پیاسے ہیں، اگر تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو یہ تم سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ چراغ بجھا دیا، کہا تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ باب حوائج جس کی زندگی میں امام حسین سے سوال نہیں، جیسے ہی عباس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کلام جن افراد سے کیا جا رہا ہے ان میں بھی شامل ہوں، سب سے پہلے وہ ابوالفضل کھڑا ہوا، اور زندگی کا پہلا سوال حسین ابن علی سے اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا مولا کیا یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں؟ محال ہے زندگی عباس کی نظر میں حسین کے بعد۔ عزیزان گرامی، زہیر کھڑے ہوئے، حبیب کھڑے ہوئے، مولا کے جانثار مسلم اوسجا کھڑے ہوئے، سب نے ایک ہی جملہ کہا، فرزند رسول اگر قتل کر دیا جائے، ہماری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، ہمیں جلا دیا جائے، ہمیں پھر زندگی ملے، ہم پھر آپ کے ساتھ مرنے کو زندگی پر ترجیح دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پس عزیزان گرامی، مولا نے سب کو جنت کی بشارت دی، کہا کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے، تمہارے مقامات کیا ہیں مولا نے دکھلا دی۔ بس پھر ایک اور جو عجیب و غریب واقعہ ہے تاریخ نے لکھا وہ یہ ہے کہ رات کے کسی پہر حسین قتل گاہ کی طرف بڑھے تو نافع جو مولا کے چاہنے والے کوفے سے آئے تھے کہنے لگے میں نے دیکھا کہ مولا قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، میں نے کہا رات کا اندھیرا ہے، مولا کو کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، میں آہستہ آہستہ مولا کے پیچھے چل پڑا۔ قصہ مختصر، مولا قتل گاہ پہنچے تو مولا نے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ ایک مرتبہ مجھے اپنے نزدیک بلایا اور سامنے پہاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے نافع وہ دیکھو سامنے پہاڑیاں موجود ہیں،
کیا تم دوست نہیں رکھتے کہ ان پہاڑیوں میں چھپ کر اپنی جان بچا لو؟ ایک مرتبہ نافع لرزنے کہنے لگا مولا اپنی تلوار کو آمادہ کر کے آیا ہوں کہ یہ آپ کی نصرت میں چلے گی، مولا مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر، میں اپنی زندگی آپ پر نچھاور کرنے آیا ہوں۔ بس عزیزان گرامی یہ بات ختم ہوئی، نافع امام کے ساتھ واپس آئے، یہ ہے شب عاشور۔ نافع نے دیکھا کہ حسین ابن علی زینب کبریٰ کے خیمے میں چلے گئے۔ اب نافع باہر کھڑے ہیں اور دونوں بھائی بہن کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نافع نے سنا کہ سیدہ زینب کہہ رہی ہیں کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب جنگ اپنے عروج پر ہوگی یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب مطمئن رہو، میں نے اپنے اصحاب کو آزما لیا، یہ موت سے ایسے مانوس ہیں کہ جیسے بچہ سینہ مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نافع اس گفتگو کو سن کر دوڑے حبیب کے خیمے کی طرف، اپنے اسلحے کو دھار لگا رہے تھے، کہنے لگے حبیب تو اسلحے کو دھار لگا رہا ہے، علی کی بیٹی کو تمہاری وفا پر اعتماد نہیں۔ ایک مرتبہ حبیب نے اصحاب کو جمع کیا، اب یہ اصحاب کا معاملہ ہے نا، انصار نہیں آئیں گے۔ حبیب نے اصحاب کو جمع کیا، سارے مل کے جو ہیں وہ سیدہ زینب کے خیمے کے باہر جمع ہو۔ ایک مرتبہ حبیب نے پکار کر کہا اے میری شہزادی، آپ کو اپنی وفا کا یقین دلانے کے لیے میں یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم نے نیامیں توڑ ڈالی ہیں، اب یہ تلواریں حکم امام کی منتظر ہیں، اگر اسی شب میں مولا حکم دیتے ہم اسی شب میں دشمن پر ٹوٹ پڑتے۔ بس عزیزان گرامی شہزادی نے دعائیں دیں، اسی طرح سب اپنے اپنے خیموں کو واپس لوٹ گئے۔ چند جملے اب مصیبت کے اس شہید کے بیان میں کہ جس کے لیے میں اور آپ منتظر ہیں کہ اس کا ذکر ہو۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو مولا حسین کا جو ہے یہ معمول تھا کہ اکثر قبر حسین پہ جا کر گڑ گڑایا کرتے تھے کہ نانا آپ کی بہت یاد آتی ہے نا، آپ کی جدائی میں جینا بڑا مشکل ہے نانا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات رسول خدا تشریف لائے اور مولا حسین سے فرمانے لگے عالم رویا میں کہ حسین پس ملول ہونا چھوڑ دو، ہم جلد تشریف لانے والے۔ اور تعبیر کیا تھی اس خواب کی کہ حسین کے گھر میں علی اکبر آ گئے۔ ام لیلہ بیان کرتی ہیں کہ علی اکبر سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اکثر رات کو، کتنی محبت تھی حسین ابن علی کو، کہ اکثر رات کو میں ایک سایہ دیکھا کرتی اور میں گھبرا جاتی اس سایہ کو دیکھ کے، علی اکبر کے جھولے کے ساتھ یہ سایہ کیسا ہے؟ اور میں پکار کر کہتی کہ کون ہے؟ تو وہاں سے حسین ابن علی کی آواز آیا کرتی کہ ام لیلہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں ہوں حسین۔ تو میں پوچھتی مولا رات کے اس پہر آپ اس جھولے کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ تو عجیب جملہ حسین فرماتے، جملہ یہ تھا کہ ام لیلہ میں کیا کروں، اس بچے کی محبت حسین کو سونے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، بس اس کے دیدار کے لیے مولا آ جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی کیا فضیلت بیان ہو اس کی کہ جب اس نے سنا کہ مولا کوئی ایسا شعر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں جس میں اپنی شہادت کی جو ہے وہ پیش گوئی کر رہے ہیں، تو ایک سوال کیا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا کیوں نہیں میرے لال، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو جواب کیا دیا؟ بابا بس تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ عزیزان گرامی عاشور کا سورج طلوع ہوا اور پھر وہ وقت آیا کہ جب علی اکبر حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ اجازت لینے کے لیے آئے۔ عجیب جملہ علامہ صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے
کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر اگر تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو میں دیکھتا کہ کیسے اسے مرنے کی اجازت دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جاؤ علی اکبر اپنی ماں سے اجازت لو، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، کیونکہ زینب نے پالا ہے نا تمہیں، اس کا حق ہے کہ اس سے اجازت لی جائے۔ بس عزیزان گرامی، علی اکبر کو تیار کیا، اور جب روانہ کر رہے تھے نا تو دو گواہیاں ہیں کربلا میں عجیب۔ جب عمر سعد نے پہلا تیر چلایا تھا تو اپنے لشکر کو گواہ کیا تھا کہ گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کے لشکر پہ میں پھینک رہا ہوں، اور یہ گواہی دوسری حسین کی گواہی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ ادھر علی اکبر چلے میدان کی طرف، حسین نے کہا بار الہ گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں بھی اور صورت میں بھی تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بس علی اکبر گئے، رجز پڑا اور لشکر پر حملہ کیا۔ ایک مرتبہ کئی دشمنوں کو فی النار کرنے کے بعد جنگ روکی، واپس خدمت حسین میں آئے، کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں میرے لال تیری جنگ دیکھی، سبحان اللہ کیا شجاعت سے تو لڑا ہے، بابا انعام طلب کروں؟ بابا پیاس کی سختی مارے ڈال، اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ تڑپ کے حسین نے کہا جاؤ میرے لال، تمہارے جد تمہیں جلد سیراب کریں۔ ایک مرتبہ علی اکبر گئے، ایک دشمن نے دیکھا اور کہا کہ سارے عرب کے گناہ میرے ذمے، اگر میں اس جوان کے باپ کو اس کے صدمے میں گرفتار نہ کروں۔ بس ظالم نے ایک ضرب لگائی جس سے سر شگافتہ ہو گیا، پھر گھیر کے دشمنوں نے حملہ کیا۔ علی اکبر نے ایک مقام پر پکارا بابا آپ کے علی کا آخری سلام کو سن کر زینب کبریٰ خیمے سے نکل کر باہر آ گئی۔ گھبرا گئے حسین، زینب میں لاش کو اٹھا لوں گا، جاؤ خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ میں کہوں گا بی بی اپنے بچوں پر نہیں روئی، کیوں علی اکبر کے سلام کو سن کے باہر آ گئی؟ شاید جواب ملے گا تمہیں نہیں معلوم علی اکبر میرے حسین کے لیے کیا تھا۔ ارے میں جانتی ہوں حسین میں تاب نہیں۔ حسین میں تاب نہیں کہ اس کڑیل جوان کا لاشا اکیلے اٹھا سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم القلب۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو، اس آہ و بکا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی، منتظمین کی، خواہ مرد ہوں یا عورت، جنہوں نے بھی اس فرش عزا کو بچھانے میں جس طرح کی بھی زحمت اٹھائی ہے، بار الہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری ان کی سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بار الہ تجھے واسطہ علی اکبر علیہ السلام کی عظمت کا، شہزادے کی، کہ ان کی عظمت کے صدقے میں ان ماں باپ کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ ایک دفعہ پھر سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا تمام مرحومین کے لیے۔